السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو احد اور صمد بھی لم یلد ولم یولد بھی اور اسی کی ذات ولم یکن لہ کفوا احد بھی، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جو کہتے چلے آئے کذالک اللہ ربنا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسن عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد سامعین گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام، فرش امام مجتبیٰ پر روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ یہ مجلسیں انشاءاللہ جنت البقیع میں ہوں گی. روضہ امام مجتبیٰ تعمیر ہو چکا ہوگا اور اتنا ہجوم زائرین کا ہوگا کہ ایک سرا جنت البقیع میں ہوگا اور ایک سرا ریاض الجنہ تک پہنچا ہوا ہوگا. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے جنت البقیع میں روضہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت. مگر اس کیفیت میں کہ امام علیہ السلام کا روضہ تعمیر ہو چکا ہو، مشکلات ختم ہو چکی ہوں، جیسے آپ کربلا میں پہنچ کر ماتمداری کرتے ہیں ایسے مدینے میں ماتمداری کر رہے ہو. اس دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 پر گفتگو جاری و ساری تھی، اور خدا کی طرف سے جن کو امام بنایا گیا ان کی صفات خدا نے خود بیان کی کہ شاید کوئی تم اپنی طرف سے کسی کو امام سمجھ بیٹھو تو اگر ہم بنائیں گے تو نشانی بھی ہم بتائیں گے. یہ خدا کا حق بھی ہے کہ جب بنائے وہ تو بتائے بھی وہ، نہ ہم بنانے والے
اور نہ ہم بتانے والا، ہم تو سننے والے اور ماننے والے۔ اور یہی ہے کمال کہ انسان سنے اور پھر مان جائے تو مکمل ہو جائے۔ تو جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہدایت کی بات کل آپ کی خدمت میں جاری و ساری تھی کہ خدا کے بنائے ہوئے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت غور کیجیے گا۔ کبھی اس طرح سے کہ خدا نے بیان کیا اور خدا کے حبیب نے بیان کیا میدان غدیر خم میں۔ غدیر خم کا میدان تھا اور سرکار ارشاد فرما رہے تھے معاشر الناس، اے انسانوں کے گروہ، اے معاشر، اے گروہ انسان، من یطع اللہ ورسولہ وعلیا والائمۃ الذین ذکرتہم فقد فاز فوزا عظیما۔ خطبہ غدیر خم سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک مکمل جملہ تلاوت کیا کہ ایک اعلان تھا خدا کی طرف سے، ایک اعلان مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ خدا کا اعلان تو روز بیان کیا جا رہا ہے کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان غدیر خم کے اس میدان میں جہاں پر تمام کے تمام حاجی اور نمازی اور پرہیزگار لوگ موجود تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حافظے میں کتنے مضبوط تھے مگر تھے نمازی۔ یہ الگ بات ہے کہ حج قبول ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو مگر سب کے سب حاجی تھے، اور چھوٹا مجمع نہیں تھا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ اللہ کے رسول کو بلند کرنا پڑا اپنے ہاتھوں پر تاکہ آخری شخص بھی دیکھ لے کہ کس کو بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے افواہ چل جاتی کہ ان کو بنایا ہے یا ان کو بنایا ہے، ہو سکتا ہے سینہ بسینہ خبر پھیل جاتی۔ اللہ کے رسول نے ایسا کام مضبوط فرمایا تھا کہ اعلان کیا، دکھایا، پھر مبارکباد فردن فردن کروا کے سب کو علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کروا دی۔ اس میں آپ نے اعلان کیا تھا معاشر الناس۔ عام طور پہ ہم سمجھتے شاید غدیر خم میں اعلان مولائے کائنات کی ولایت کا ہوا، نہیں، تمام کی ولایت کا اعلان تھا۔ فرماتے ہیں آپ کہ معاشر الناس، گروہ انسان، من یطع اللہ ورسولہ وعلیا، جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی، جو اطاعت کرے علی علیہ السلام کی، جو اطاعت کرے والائمۃ الذین ذکرتہم، ان اماموں کی کہ جن کو میں نے خود ذکر کر دیا، ذکرتہم۔ آپ نے غدیر خم کے خطبے میں ایک نہیں، دو نہیں، پورے 12 اماموں کا تذکرہ مکمل فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں علی اور ائمہ الذین ذکرتہم، اگر کوئی ان سب کی پیروی کرے فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو گویا اگر اطاعت کرے اللہ کی، اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اور نہ کرے علی کی تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اطاعت کرے اللہ کی، رسول کی اور علی علیہ السلام کی، اور نہ کرے بعد میں آنے والے ائمہ کی، تو فوز عظیم پر نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ سب کی اطاعت نہ کر لے۔ اول خدا آخر مہدی، صلوات پڑھے محمد ایک مثال میں دیا کرتا ہوں اطاعت کے حوالے سے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ حکم کی پیروی کرنا۔ جو آپ سے کہہ دیں، آپ گھر میں اگر چھوٹے ہوں تو قیامت ہے کہ چھوٹا تو پھر گھر میں سب کی نگاہوں میں رہتا ہے، محبت سب اس سے کرتے اور کام کے لیے بھی سب اس کو آواز دیتے۔ اب اگر دادی سلامت گھر میں ہوں اور دادا جان بھی ابھی حیات ہو ماشاءاللہ سے، تو ایک دادی کا مسئلہ، اطاعت اپنی جدہ کی،
اپنے دادا کی اطاعت کا مسئلہ، جد ہیں ان کی اطاعت، اور پھر والدین سلامت رہیں بچوں کے سروں پر تو کیا کہنا کہ والد صاحب کی اطاعت، اور پھر والدہ کی اطاعت، اور پھر اگر بہن بھائی بڑے ہوں تو پھر بھائی کی اطاعت اور بہن کی اطاعت۔ ایک ہے اطاعت کرنے والا۔ اور اگر میں کہوں کہ 2 جد اور جدہ، 2 والدین 4، اور اگر 2 بہن اور بھائی ہوں تو 6 ہو گئے۔ تو 6 افراد اگر الگ الگ کام بتائیں، دادا کہیں میرا عصا لے کر آؤ، دادی کہیں پان کا پاندان لے کر آؤ، اب آج کل تو ختم ہو گیا، دادی کہیں موبائل سلوات پڑھیں محمد والے محمد، موبائل لے کر آؤ، والد صاحب کچھ اور کہیں، والدہ کچھ اور کہیں، بھائی کچھ اور کہے، بہن کچھ اور کہے، تو ایک اطاعت کرنے والا ان 6 کے درمیان گھن چکر بن جائے، کبھی یہاں دوڑے، کبھی وہاں دوڑے، کبھی وہاں دوڑے۔ اور اگر دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے، دادا کہے پہلے مجھے پانی پلاؤ اور دادی کہے پہلے مجھے پلاؤ، تو پوتا کہاں جائے گا؟ والد صاحب کہیں کہ پہلے میرے پاؤں دباؤ، والدہ کہیں جاؤ پہلے مجھے دوا لگے دو، تو کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک طرح کی غذا کھاتے ہوئے سب کے مزاج الگ الگ ہیں، دادا کا الگ، دادی کا الگ، والد کا الگ، والدہ کا الگ، بھائی کا الگ، بہن کا الگ، لیکن کیا کہیے اللہ کے رسول نے کام اتنا آسان کر دیا۔ جو اطاعت خدا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ ہے، جو اطاعت مصطفیٰ ہے وہ اطاعت مرتضیٰ ہے، جو اطاعت مرتضیٰ ہے وہ اطاعت حسن المجتبیٰ ہے، جو اطاعت مجتبیٰ ہے وہ اطاعت حسین شہید کربلا ہے، جو اطاعت حسین شہید کربلا ہے وہ اطاعت امام سجاد ہے، جو اطاعت امام سجاد ہے وہ اطاعت امام محمد باقر ہے۔ سلسلہ مہدی تک چلا آئے گا، اختلاف کوئی نہیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں تو رسول کی بات نہیں مانوں گا، رسول وہاں بھیجتے ہیں اللہ وہاں بھیجتے ہیں، کہاں جاؤ؟ یا کوئی کہے کہ میں رسول کی بات مانوں تو رسول یہاں بھیجتے ہیں علی وہاں بھیجتے ہیں، اللہ اکبر۔ یا میں علی کی بات مانوں تو علی وہاں بھیجتے ہیں، حسن وہاں بھیجتے ہیں، کہاں جاؤں میں؟ اللہ اکبر۔ اس سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے، اور جو آپ زیارت وارثہ میں انصاران امام علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، ہمارا سلام و آپ پر ہے اللہ کے رسول کے انصار۔ انصار جمع ہے ناصر کی، یہ کون ہیں؟ ان میں سے بہت سارے وہ جو رسول خدا کے دور میں پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ کوئی اگر رسول کے دور میں پیدا نہ ہو کر بھی ناصر ہو سکتا ہے تو کہ رسول کے سامنے ہو کر بھی ناصر نہ ہو یہ بھی ممکن ہے۔ جیسے یہ ممکن ہے ویسے وہ ممکن ہے، تو بحث مت کرنا کہ کون رسول کے دور میں تھا، یہ دیکھنا کون ناصر تھا اور کون نہیں تھا۔ تھے تو بہت سارے، مگر ناصر بننے کے لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، پوری صحابیت کی کل عمر کتنی ہے؟ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کتنی حیات گزاری؟ 63 برس، 63 ایئرس آپ کی مدت حیات ظاہر، اور 40 سال کے عمر کے آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو اگر کوئی پہلے دن مسلمان ہو گیا ہو، رسول کے پہلے اعلان میں مسلمان ہو گیا ہو اور آخر دم تک رہا ہو، تو کل اس کی صحابیت کی عمر بنے گی 23 برس۔ کوئی سیکنڈ ڈے ہوا تو ایک دن کم ہو گیا، اس کے بعد ہوا ایک دن اور کم ہو گیا، بہت غور کیجیے گا۔ تو صحابیت کی کل عمر ہے 23 برس،
اگر اول روز سے آخر روز تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے تو 23 برس، اور کیا کہنا اس ناصر کا کہ جو 50 برس محمد کا ناصر رہا. تو صحابیت اگر اپنے ڈبل قد سے بھی کھڑی ہو جائے تو ابو طالب کی نصرت تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. 23 اور اس کو آپ ڈبل کیجئے تو ہو جائے گا 46. تو اگر دگنا بھی ہو جائے تو 46 بنتا ہے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی نصرت کا زمانہ 50 برس کا مشتمل ہے. اللہ اکبر. تو ناصر السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. آپ نے زیارت وارثہ میں سلام کیا کہ اے رسول خدا کے انصار آپ پر ہمارا سلام ہو. مجھے بتائیں وہاب کلبی رسول کے دور میں پیدا ہو چکے تھے؟ وہاب کلبی تو مسلمان نہ ہوئے جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، اور رسول خدا کی شہادت کہیں اور رحلت کہیں وفات کہیں سن 11 ہجری میں ہوئی ہے. تو 50 برس گزر چکے تھے پیغمبر کی شہادت کو کربلا کا واقعہ ہوتے ہوتے. تو اب کربلا میں اگر کوئی صحابی ڈھونڈنا ہو تو وہ صحابی 50 برس سے اوپر کے سن کا ہوگا. 50 برس کے بعد میں تو کوئی صحابی ہو نہیں سکتا. اور یہ تو علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تابعی ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں کربلا کے تمام شہیدوں کو السلام علیکم یا انصار رسول اللہ ہے. آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے انصار. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین ولی اللہ. اور آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین علی ولی اللہ کے ناصر. مولا کائنات کا دور 10 سال کے اعتبار سے تلاش کیجئے تو سرکار ختمیہ مرتبت کے بعد تقریباً آپ کا مدت حیات ظاہر جو سامنے آئے گا وہ آئے گا تقریباً 29 کہ 31 اور 10 40 سن ہجرت میں مولا کائنات شہید ہو گئے. تو 11 کو 40 سے مائنس کر لیجیے، نکل آئے گا فیگر. تو مولا کائنات کا کل زمانہ حیات 40 سن ہجرت میں مولا شہید ہو گئے. اب کوئی اگر مولا کائنات کے دور کا ہو تو کم از کم 21 سال کا ہوگا کربلا میں. جو 21 سال سے کم کا ہوگا وہ مولا کائنات کے دور کا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. اور سلام ہو آپ پر اے سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ نساء عالمین کے انصار. تو جو شہزادی کا وہی مسئلہ جو مسئلہ ختمی مرتبت کا. اب کوئی ناصر نہیں ہے اگر وہاں سے اس کا ربط نہ ہو عمر کے لحاظ سے. اس کے بعد کہا السلام علیکم یا انصار ابی محمد کہ جن کے نام کا اشلا چل رہا ہے. تو کربلا والے ناصر حسین بعد میں کہے جائیں گے، ناصر حسن پہلے کہے جائیں گے. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصر الامین. اور جا کے دیکھ لیجئے گا سب سے زیادہ جو القابات استعمال ہوئے زیارت وارثہ کے اس حصے میں وہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے استعمال ہوئے. سنا ہے سلوات سے تھکان دور ہوتی ہے تو شاید ہو جائے آپ کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل.
سب سے زیادہ جو استعمال ہوئے القابات اس جملہ زیارت میں وہ امام مجتبیٰ کے ہوئے، اور سب سے مشکل حالات بھی امام مجتبیٰ کے حوالے سے، اور ہر سال ہم آپ کی خدمت میں دہراتے ہیں صلح کی شرائط کو، اس کو صلح کہہ کر بھی یاد کیا گیا، اور ایک جملہ اور استعمال کیا، ہدنہ۔ ہدنہ مطلب سیز فائر۔ سرکار مجتبیٰ اور حاکم شام کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا اس کو بعض علماء صلح کے نام سے یاد نہیں کرتے، کہتے سیز فائر ہوا تھا، جنگ بندی، اور جنگ بندی بیعت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، تصور کی بات اپنے اپنے طور پر ہے، کبھی انشاءاللہ پھر اس کو عنوان بنائیں گے تو 11 شرطیں بیان کریں گے پوری کہ یہ جنگ بندی کیسے تھی۔ ابھی فی الحال تو صلح کے نام سے شرائط پڑھی جا رہی ہیں۔ سرکار امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں قلم ہے، حاکم شام نے قلم بھجوایا ہے، اور صرف قلم نہیں بھجوایا، قرطاس بھی بھجوا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا زمانہ ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جس کے جج کو قلم اور دعوات نہ دی گئی، حسن نے اس فکر رکھنے والوں سے قلم اور دعوات منگا کے بتا دیا اختیار حسن کیا ہے۔ تم خود بھیج رہے ہو قلم اور قرطاس کہ جو چاہے لکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیز فائر میں اپر ہینڈ کس کا ہے؟ امام مجتبیٰ کا۔ لوور ہینڈ کس کا ہے؟ حاکم شام کا۔ دینے والا ہاتھ اوپر ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ شیک ہینڈ نہیں ہے یہ۔ معاف کیجیے گا مجھے، شیک ہینڈ میں ہاتھ آمنے سامنے برابر ہوتے ہیں، یہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے۔ حسن بلند بلند ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی، تو سارا مال اہل مدینہ کو بانٹ رہا تھا، کسی کو 5000، کسی کو 6000، جیسے جیسے قیمت تھی نفوس کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسے جیسے قیمت تھی، یعنی حکومت کی نگاہ میں اس کی جو ویلیو ہوگی، چلیے میں بات کو اور سلیقے سے لے آتا ہوں، تو حکومت کی طرف سے یہ مال بٹ رہا تھا، منیمم 5000 درہم، میکسیمم 1 لاکھ، 1 لاکھ، 5000 کم از کم تھا اور 1 لاکھ میکسیمم تھا۔ لائن لگی تھی، لوگ آ رہے تھے۔ جب سب کچھ بٹ گیا، بہت مشہور روایت، تو اس کے بعد پھر اپنے تشیع کے تحفظ کے لیے، اپنے چاہنے والوں کی بقا کے لیے، امام نے حکمت الہیہ کی بنیاد پہ قدم اٹھائے۔ بالکل جیسے ختمی مرتبت بھی جاتے تھے تو ملاقات ابو جہل سے بھی ہوتی تھی، ابو سفیان سے بھی ہوتی تھی، تو اگر رسول کی ملاقات سے رسالت پہ فرق نہیں پڑتا تو امام کی ملاقات سے امامت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو گئے امام، اور جب ملاقات حاکم شام سے ہوئی تو حاکم شام پتہ نہیں کیا سمجھا امام کی اس تاخیر سے آمد پر، کہتا ہے حسن اس لیے لیٹ آئے ہو کہ میں سارا مال جب بانٹ چکا ہوں تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہ رہے، تم کہو کہ بخیل ہوں میں۔ اچھا، اب جو آپ گمان کرنا چاہیں گمان کر لیں، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے گمان۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حاکم شام نے اپنے بخل کو چھپانے کے لیے، اپنے کرم کو دکھانے کے لیے کیا تیر مارا، اللہ، کیا حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے۔ کہنے لگا اب تک جتنا مال اہل مدینہ کو فردن بانٹا ہے اتنا برابر لے کر آؤ۔ اب میں سوچتا ہوں کہ حاکم شام بھی سمجھتا تھا کہ کوئی 5000، 10000، 15000، 20000، حسن کا مقام اتنا بلند ہے،
کہ سارا مدینہ ایک ترازو میں حسن ایک مقام پر ہے، لیکن اس کو پتہ نہ تھا کہ قیمت حسن نہیں ہے، قیمت نالین حسن ہے۔ قیمت حسن تو خدا جانتا ہے، خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے، خدا کا مرتضی صلوات پڑھے محمد حاکم شام کیا جانے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ اپنے انداز سے سخاوت کا اظہار کر رہا تھا کہ جتنا اب تک مال بانٹا گیا ہے اتنا مال جمع کر کے لا، اور سب کا سب لا کر۔ عجیب بات ہے، باقی اب تک جتنوں کو بانٹا تھا ان کے ہاتھوں میں دیا تھا، تو حاکم شام کا ہاتھ اوپر تھا، لینے والے مدنی، اب مننے نہیں کہوں گا میں، وہ تو بڑے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور وہ بانٹ رہا تھا۔ اگر یہ بھی وہاں ہوتے تو لائن میں لگے ہوتے، وہ بانٹ رہا تھا، یہ لے رہے تھے۔ لیکن جب بات مولا کی آئی، اللہ اکبر، تو مولا کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، کہا کہ حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر دو، حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر دو۔ اتنی رقم تھی، کرنسی اتنی زیادہ تھی کہ ڈھیر ہو گئی، اب لاکھوں میں ہو یا اس سے اوپر ہو، ڈھیر ہو گئی۔ اور امام سے کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، میں ہندا کا بیٹا ہوں، اگر جگر خوار کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے تو ام ابیہا کا بیٹا کیسا ہوگا؟ یہ جگر خوار کا بیٹا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جب امام علیہ السلام نے حکمت کو مکمل فرما لیا اور اٹھنے لگے تو حاکم شام کے غلام نے بڑھ کر امام کے نالین کو سیدھا کیا، اور جیسی نالین کو سیدھا کیا امام نے فرمایا یہ سارا مال تیرے لیے ہے۔ پھر دیکھا فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اللہم صل علی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیا سخاوت تھی مولا کی، اور بات قلم و کاغذ پہ آ چکی ہے تو تھوڑی سی بات اس سے متصل ہو رہی ہے کہ کسی نے امام سے کہا مولا مجھے رقم چاہیے، امداد چاہیے۔ امام نے بیت المال کے حوالے سے اس نے مانگا تھا 400 درہم۔ کتنے مانگے تھے؟ 400 درہم۔ درہم کا مطلب یہ تھا کہ وہ سکے جو چاندی کے بنے ہوتے تھے، اور دینار وہ سکے جو سونے کے بنے ہوتے تھے۔ اس نے مانگے 400 درہم، چاندی والے سکے۔ امام کے قلم نے تحریر کو لکھا 400 دینار۔ 400 دینار، درہم اور دینار، درہم الگ دینار الگ، دونوں کی ویلیو میں کتنا فرق ہے، کہاں سونا اور کہاں چاندی۔ تو کسی نے متوجہ کیا مولا کا، مولا یہ آپ نے 400 دینار لکھ دیے، دینے آپ کو 400 درہم تھے۔ امام مسکرائے، فرمایا لاؤ ہمیں کاغذ دو، اور کاغذ لے کر کاٹا نہیں، اس کے آگے لکھا پلس۔ کیا لکھا؟ پلس۔ پھر لکھا 4 لاکھ درہم۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ داد و ہوش کا طریقہ، اللہ اکبر۔ اس کا قلم کتنا مضبوط ہے کہ اگر 400 لکھ دے تو دینار لکھے تو درہم مت سوچنا، وہ درہم بھی عطا کرتا ہے، دینار بھی دیتا ہے، اگر ہو شرافت نسب تو پھر ولایت بھی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ساری شرائط صلح بیان کرنے کا تو آہستہ آہستہ شاید وقت بعد میں میسر ہو، ایک آدھ بات آج بیان کر دیں گے، پھر آخری مجلس میں باتیں مکمل ہوں گی انشاءاللہ دوسرے امام کے حوالے سے۔ تو امام نے
جو اس پر تحریر فرمایا، بہت غور کیجیے گا کتنا حسین وقت تھا کہ جو کام تلوار نہ کر سکے وہ قلم کر رہا تھا، اور قلم اس کے ہاتھ میں تھا، تو لخت جگر علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے رسول نے جتنے اہم ترین مسائل تھے ان میں انتخاب کیا مولائے کائنات کا۔ جب بات آئی مکے سے ہجرت کی تو کافروں کی امانت دی علی کو، بستر دیا علی کو، اور جب بات تھی احزاب اور خندق کے موقع پر تو پھر کل ایمان کا لقب دیا علی کو۔ سبحان اللہ۔ جتنے اہم مقام تھے ان میں سے ایک اہم مقام وہ بھی تھا جب آپ عمرہ کرنے حدیبیہ تک پہنچے تھے اور کفار مکہ نے روک دیا، اس وقت اسی ہاتھوں میں قلم تھا جہاں تلوار ہوتی تھی۔ کیا میرے مولا کا انداز ہے کہ اگر جاگیں تو عابد، سو جائیں تو محمد۔ اللہ اکبر۔ ساری رات کوئی اور سمجھے کہ نہ سمجھے مگر کافر تو مرتضیٰ کو مصطفیٰ سمجھتے رہے، ورنہ رات بھر خوار تو نہ ہو کے سلوات پڑے محمد و آل محمد۔ اگر ذرا سا بھی آئیڈیا ہو جاتا کہ سونے والا کوئی اور ہے تو کافر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ساری رات ان کی نفری کھڑی رہی، جیسے ایک عابد علی ملہی کو پکڑنے کے لیے پوری پنجاب پولیس گھوم رہی ہے۔ اس لیے تو مولا نے پولیس بنائی نہیں تھی، اس لیے عجیب و غریب بات ہے، اس کو کیا ضرورت محکمہ بنانے کی، اور جس کو چاہے گا وہی کام ہتھکڑی کا سلوات پڑے محمد و آل محمد، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتاب توحید کے حوالے سے اور کتاب بہار کے حوالے سے، کتاب میزان الحکمت کے حوالے سے مولا کائنات کے اپنے الفاظ فرماتے انا ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ تو اب جو صلح حدیبیہ پہ قلم چلا رہا تھا وہ ہاتھ علی کا نہ تھا، خدا کا ہاتھ تھا، اور جب خدا کا ہاتھ لکھ دے تو فتح مبین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کا بیٹا ہے کہ جو قلم چلا رہا ہے، اور چونکہ بات قلم تک آ رہی ہے تو مجھے آج کی مجلس میں 3 شخصیات کے بارے میں بات کرنا ہے، اگر آپ سننا چاہیں۔ تین شخصیات روزانہ ہم آپ کی خدمت میں اصحاب کے حوالے سے باتیں بیان کر رہے ہیں، اور اصحاب کے سلسلہ بیان ہوتے ہوتے ابو سعید الخدری تک مکمل ہوا تھا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بات تو ہم کہتے چلے آئے کہ صحابیت ایک عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو ہم تو لوح و قلم دینے کو تیار ہیں۔ صحابیت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن اگر کوئی پیغمبر کو لوح و قلم نہ دے تو ہم تو صحابیت کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ایک ایسے صحابی کا تذکرہ ہے، میں حیران ہوں، اس کے 10 نام لکھے ہیں راویوں نے،
نام 10 لکھے، آدمی ایک ہے، مگر اپنے کسی نام سے مشہور نہیں ہوا وہ۔ 10 میں سے عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، اس میں سے ایک نام یزید بھی ہے، ان 10 ناموں میں سے ایک نام یزید۔ دیکھیے نام یزید کا ترجمہ الگ، لیکن بات کیا کریں، جب سے معاویہ کا بیٹا یزید سامنے آیا ہے تب سے یزید نام سے کوئی انسیت رہی نہیں ہے۔ کیا کریں، کبھی کبھی کراہیت کردار سے نام میں منتقل ہو جاتی ہے، کبھی نام سے کردار میں ہوتی ہے اور کبھی کردار سے نام میں ہو جاتی ہے۔ گرچہ یزید کا لفظ کا ترجمہ ہے زیادہ کیا گیا، زیادہ رکھا گیا، زیادہ ہو گیا، زیادہ یزید ہو۔ تو اس صحابی کے 10 نام ہیں، ان میں سے ایک نام عبد الرحمن بھی ہے، ایک نام اسلم بھی ہے، ایک نام سنان بھی ہے، ایک نام قران بھی ہے، ایک نام جو بہت مشہور ہے عبد الرحمن، اس سے مشہور نام اسلم۔ میں سارے نام چھوڑتا ہوں، اسلم یاد رکھیں صرف اسلم۔ اچھا ہمارے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، تو آج سن لیجیے اسلم نام رکھیے۔ اسلم صحابی رسول کا نام ہے، اور ایسے صحابی کا نام جو صحابی رسول بھی، صحابی مولائے کائنات بھی، اور صحابی امام مجتبیٰ بھی، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی۔ لیکن مشہور ہوئے اپنے کنیت کے اعتبار سے، اور میں ڈھونڈتا رہا اس کنیت کے پیچھے راز کیا ہے۔ جہاں تک میں نے انسائکلوپیڈیا سرچ کیا، دائرۃ المعارف کو تلاش کیا اور رجال کی کتابوں پر تفکر کیا، مجھے اس کنیت کے پیچھے راز نہیں ملا۔ کنیت کیا ہے؟ ابو رافع۔ کنیت کیا ہے؟ ابو رافع۔ رافع کہتے ہیں بلند کرنے والے کو۔ ان کے 2 ہی بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا عبید اللہ اور ایک کا نام تھا علی۔ عبید اللہ اور علی، تو اگر بیٹوں کے نام سے کنیت ہو تو کیا ہوگی؟ ابو علی یا ابو عبید اللہ۔ یہ ابو رافع، ان کا پورا خاندان کہلاتا ہے آل ابی رافع۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، اور اس مقام تک پہنچاؤں گا بعد میں۔ پہلے ان کی تاریخ، یہ تھے جناب عباس ابن عبد المطلب کے غلام۔ کس کے غلام تھے؟ عباس ابن عبد المطلب۔ اور جب عباس ابن عبد المطلب نے اظہار اسلام کیا تو انہوں نے آ کر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سنا کہ جناب عباس نے، ہمارے آقا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی طرف جناب عباس ابن عبد المطلب نے اس غلام کو ہبہ کر دیا تھا کہ جاؤ خبر سناؤ اور تم آج سے محمد کے غلام ہو۔ تو عباس کے اسلام کی خوشی میں یہ منتقل ہوئے ختمی مرتبت کی طرف ابو رافع، اور اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کر دیا۔ جو محمد کا ہوا وہ آزاد ہو گیا، جو غلام سمجھ لو محمد کا نہیں، چاہے بحرین کا ہو یا ابو ظہبی کا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، جو آزاد، جو محمد کا غلام ہے۔ ابو رافع کو اللہ کے حبیب نے آزاد کر دیا۔ ابو رافع پہلی ہجرت کی جناب جعفر کے ساتھ، کہاں؟ حبشہ کی طرف، جعفر طیار کے ساتھ گئے۔ اس کے بعد پھر واپس جب حالات بہتر ہو گئے پھر واپس آ گئے۔ پھر دوسری ہجرت کی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور
اپنی شان خود بیان کرتے تھے یہ ابو رافع، کہتے تھے الحمدللہ لقد اصبحت، میں نے 2 بیعتوں میں بیعت کی، بیعت العقبہ اور بیعت رضوان، اور میں نے 2 مصلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ میں اس وقت بھی مسلمان تھا جب قبلہ بیت المقدس تھا، اور اس وقت بھی مسلمان ہی رہا جب قبلہ بیت اللہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے 3 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ، ایک ہجرت مدینہ، اور ایک ہجرت کوفہ مولا کائنات کے ساتھ۔ ابو رافع، یہ شخصیت بہت کم بیان کی جاتی ہے ہمارے یہاں، ان کا بڑا تسلسل ہے پورے خاندان کا۔ جناب ابو رافع اسلم آپ کا نام تھا، اور یہ پڑھے لکھے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے مکے سے اپنا گھر ٹرانسفر کیا، کب؟ غزوہ بدر کے بعد۔ اور غزوہ بدر کے بعد جب آپ مکمل ٹرانسفر ہو گئے مدینہ منورہ، تو اللہ کے رسول نے اپنی ایک کنیز جناب سلمہ کے ساتھ نکاح کر دیا ان کا، ابو رافع کا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ امین، ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، وَإِنَّ امینی ابو رافع، ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین ابو رافع ہے۔ اللہ اکبر، ابو رافع۔ یہ ابو رافع کا مقام تھا کہ اللہ کا رسول نے اپنے پاس رکھا، اس کی شادی کا انتظام کیا، اور پھر ابو رافع کو خدا نے یہ شرف بخشا کہ تمام غزوات میں شریک ہوئے رسول خدا کے ساتھ۔ اور رسول خدا کے بعد جب لوگوں نے کہا بیعت کرو حکومت وقت کی، کہنے لگے یہ سب باتیں رسول خدا بتا کر گئے کہ یہی ہونے والا تھا، اور علی حق ہے، جو علی کے خلاف کھڑا وہ باطل ہے۔ ابو رافع کا نعرہ تھا حق علی، اور جو علی کے خلاف سب باطل۔ ابو رافع کا نعرہ تھا۔ یہاں پڑھنا آسان ہے، رضویہ ہے، صلوات پڑھے محمد یہاں تو آسان ہے نا، اپنا محلہ ہے، جو چاہیں کہیں۔ ابو رافع نے اس وقت کہا، اور اس کے بعد پھر اس پر قائم بھی رہے ابو رافع، اور ایسے قائم رہے کہ مولا جب مدینے سے ٹرانسفر ہوئے کوفے کی طرف، تو ابو رافع مولا کے ساتھ کوفے ہجرت کر کے گئے۔ اور کمال یہ کہ ابو رافع نے اپنا مدینے والا مکان بیچ دیا مولا کی محبت میں، جہاں علی وہاں ابو رافع، چاہے کوفہ ہو یا مدینہ ہو۔ ابو رافع جب امام کے ساتھ کوفے شفٹ ہو گئے، تو اللہ کے ولی نے، رسول کے وسیع نے، وخلیفتہ بلا فصل نے ابو رافع کو اپنا بیت المال کا نگران بنایا۔ میں آج کے دور میں کا مشیر خزانہ، جو مولا کا مشیر خزانہ، وہ سمجھیے کتنا عادل ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کبھی ان شخصیات پہ غور تو کیجئے کہ جن کا نام تک معلوم نہیں ہے بعض افراد کو، ان کی اہمیت کیا تھی۔ مشیر خزانہ، اور مشیر خزانہ اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، میں کہوں آج کے دور میں تو ماسٹرز کی ڈگری اس کے پاس تھی، کہ تاریخ اسلام کا پہلا شخص جس نے فقہ پر کتاب لکھی، جس نے فقہ پر کتاب لکھی، السنن والاحکام
والقضایا. علماء کہتے ہیں کہ علم فقہ پر پہلی کتاب لکھنے والا یہ شخص، اس کو لکھوایا علی نے تھا، لکھا ابو رافع نے تھا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تو پہلا رائٹر ہے فقہی کتاب کا ابو رافع. اب تا قیام قیامت تک جتنی کتابیں فقہ پر چھاپتے رہیے گا، لکھتے رہیے گا، پہلا کون ہے؟ ابو رافع. اس کے نامہ اعمال میں ثواب جائے گا. اللہ اکبر. ابو رافع کو مولا سے کتنی محبت تھی. میں کہتا ہوں خود تو تھا عاشق علی، دونوں بچے بھی عاشق بنا دیے. عبید اللہ بھی علی کے لیے اور علی بھی علی کے لیے. دو ہی بیٹے تھے نا صرف. عبید اللہ اور علی دونوں یکے بعد دیگرے مولائے کائنات کے کاتب بنے. کاتب، اب میں اس کو الفاظ میں کیا ادا کروں؟ وزارت قانون کہوں، مشیر قانون کہوں، یا مولائے کائنات کے ایوان کا خط لکھنے والا؟ اللہ اکبر. اب غور کیجئے گا، خود مرتضی مصطفیٰ کے کاتب، اور جو مرتضی کا کاتب ہے وہ کون ہے؟ عبید اللہ اور علی ابن ابی رافع. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. یہ تمام باتیں جو 1400 سال سے کتابوں میں بند پڑی ہیں، اگر ہم اپنے درمیان ان بچوں کے نام رکھنے کے لیے عبید اللہ اور علی کا انتخاب کریں، ابو رافع کا انتخاب کریں، اسلم نام کا انتخاب کریں، تو شخصیت سمجھتے ہوئے. اور مولائے کائنات کی دونوں کاتب یہ بھی تھے رائٹر، صرف کاتب نہیں تھے، کتاب بھی لکھی. عبید اللہ تاریخ کا پہلا رائٹر بنا جس نے کتاب لکھی علم رجال پر. یعنی کیا مطلب؟ من شہد معہ فی الصفین والجمل والنہروان. کون کون تھا علی کے ساتھ صفین میں، جمل میں اور نہروان میں؟ اس کو علماء کہتے ہیں تقریباً علم رجال کا موضوع بن گیا تھا. عبید اللہ نے لکھی کتاب لکھی، اور علی نے کتاب لکھی اپنے بابا کے بعد سیکنڈ کتاب فقہ کے اوپر. بابا نے لکھی تھی احکام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اس نے شروع کیا طہارت سے، وضو سے. تو مقدمات نماز کو لکھا کس نے؟ ابو رافع کے بیٹے علی نے. پڑھا لکھا گھرانہ. اللہ اکبر. اور مولا کا عاشق گھرانہ. تو مولا کے موالی ایسے ہوتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے تو کاتب ہو جائیں، الگ ہو تو کتاب لکھ کے چھوڑ جائیں. آج کی حد تک میں نے بات کو مکمل کیا. انشاءاللہ باقی بات کل آپ کی خدمت میں ہوگی. یہ شخصیات لائق تعریف ہیں، لائق تعظیم ہیں، قسم بخدا. اور پھر کل سے آج تک کا سفر 3 سفر کل تھی اور آج 4 سفر. کل بھی ایک یتیمہ کا ماتم کیا تھا، اور آج بھی اس خیال سے اسی کا ماتم کریں کہ اس کا ماتم اتنا بڑا ہے کہ ایک آدھ مجلس میں سمٹ نہیں سکتا. بڑی کوشش کر کے بھی سارے مسائل ہم نہیں پڑھ سکتے. عجیب بات ہے، کسی نے زمانہ غیبت صغریٰ میں زمانے کے امام کی زیارت کی، دیکھا میرا مولا سر جھکائے ہوئے، سر نہائے ہوئے، بڑے عالم رنج میں بیٹھے ہوئے. تو کوئی ایسا عارف کامل تھا جو امام سے بات کر سکتا تھا اس زمانے میں. اس نے پوچھا مولا سے، مولا یہ اتنے رنج و غم کا باعث کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں بس میں سوچ رہا ہوں
کہ 18 سال کے سن میں میری جدہ نے فاطمہ زہرا نے اتنے مصائب کیسے برداشت کیے؟ مولا ایک وہ جدہ جو 18 سال میں اتنے مصائب اٹھا کر گئی، اور ایک یہ معصومہ جو 4 سال میں اتنے مصائب برداشت کیے۔ رونے والوں، ایک اور جملہ سن لیجیے گا، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ کبھی آپ نے اونٹوں کی ریس اگر سنی ہو تو اونٹوں کی ریس میں بچے باندھے جاتے ہیں اونٹوں کے ساتھ، حالانکہ یہ ناجائز اللیگل اگر باندھے جاتے ہیں کہ بچہ روتا ہے تو اونٹ اور تیز بھاگتا ہے اور پھر جیت جاتا ہے۔ ہائے، شہزادی کو ایسے باندھا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں جیسے پسلیاں سیدہ کی شکستہ ہوئی تھیں، ایسے ہی 4 سال کی معصومہ کی پسلیاں شکستہ ہو چکی ہوں گی۔ واہ غربت، رونے والوں، عجیب بات۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ویسے تو ہر جنازے کو اٹھاتے ہوئے تیار کرتے ہوئے لوگ روتے ہیں، مگر 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دیتے ہوئے غسال بھی رو پڑا یا غسالہ بھی چیخ پڑی۔ ایک تو وہ سخت ترین وقت تھا جب مولا کائنات کی نگاہ سیدہ کے شکستہ پہلو پر گئی۔ کیا ہوا کیا تھا؟ فضلہ روتی ہوئی آئی تھیں، کہتی تھی مولا سے، مولا مسئلہ بتائیے، اگر پانی کسی ایسے مقام پر نہ پہنچ سکے تو کیا کرنا چاہیے کہ جہاں ہاتھ اٹھنا ممکن نہ ہو؟ امام فرماتے فضلہ کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فضلہ کہتی ہے مولا سے، مولا سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو سے اٹھا نہیں ہے، ہم نے بڑی کوشش کر لی لیکن پانی وہاں کیسے پہنچائیں؟ تب میرا مولا قریب آیا تھا اور سیدہ کی اجازت تھی مولا کے لیے کہ آپ مجھے غسل و کفن دینے میں شامل ہوں گے۔ جب آپ نے ہاتھ کو اٹھانا چاہا، ارے در خیبر کو اٹھانے والا سیدہ کے ہاتھ کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہوا تو فرماتے تھے رسول کی بیٹی، آپ کو آپ کے بابا کے حق کا واسطہ ہے، ذرا ہاتھ کو اٹھا لیجئے کہ پانی پہنچا دیا جائے۔ واہ مصیبت اور جیسے ہی ہاتھ اٹھایا گیا میرے مولا کی چیخیں نکل گئی، اصبر الصابرین تھے علی، برداشت نہ ہوا۔ رونے والوں، دوسرا موقع وہ تھا جب چوتھے امام کو 5ویں امام غسل دے رہے تھے، ارے جسم پر تازیانوں کے نشان تھے، گردن پر توق کے نشان تھے، رو رہا تھا میرا 5واں امام۔ یہ تیسرا جنازہ وہ تھا جب پوچھا غسالہ نے یہ تو بتاؤ بچی کو مرض کون سا ہو گیا تھا؟ یہ باز کہتے ہیں پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ بچوں کا نگران تم میں سے کون ہے؟ جناب زاہد نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی خاتون غسالہ یہ تو بتاؤ بچی کو بیماری کیا ہو گئی تھی؟ کیا کہنا چاہتی ہے کہ بدن پر نیل کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ واہ مصیبت، ایک روایت کے لحاظ سے تو کرتا بدن سے جدا نہ ہوا، زخموں میں اتنا پیوست ہو گیا تھا کہ اسی عالم میں معصومہ کے جنازے کو میرے چوتھے امام نے اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ کربلا میں مولا حسین نے قبر بنائی تھی، اور جب قبر صغیر کو بنایا تھا امام نے ذوالفقار سے کھولتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، ذوالفقار بھی روتی تھی مولا مجھے کربلا اس لیے لے کر آئے تھے کہ مجھ سے ششماہے کی قبر بنائیں گے۔ لیکن مولا جب آپ نے اصغر کو لٹایا تھا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھی، پیروں میں بیڑیاں نہ تھی، آئیے مولا آئیے، آپ کا بیمار بیٹا اپنی بہن کے جنازے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے، ارے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ رونے والوں کس طرح لہد کے حوالے کرے میرا مولا۔ ایک مرتبہ آواز دی بابا آئیے سجاد اکیلا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے، لا میرے لال
میری امانت کو میرے حوالے کر دے واہ محمد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار واسطہ یتیم حسین کا اس کا واسطہ کہ جس کو دفن کرتے ہوئے میرے امام کی حالت متغیر تھی پروردگار اس کا واسطہ اسے زندان شام میں اندھیرے میں دفن کر دیا گیا اس کا واسطہ جو اپنے باپ کا چہلم بھی نہ منا سکی اس کا واسطہ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما تمام بے روزگار مومنین و مومنات کی تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرما وسعت رزق عطا فرما گھر میں برکت نازل فرما فقر و فاقہ سے ہم سب کو محفوظ فرما قرضوں کی مشکلات سے محفوظ فرما پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا نام حسن کا واسطہ پروردگار کسی ذلیل انسان کا کبھی محتاج نہ فرما پروردگار عزت کے ساتھ رزق طیب و حلال عنایت فرما پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں غلاموں میں خدمت گزاروں میں شامل فرما جب میرا امام انتقام لے سکینہ کے تماچوں کا سارے ماتمدار شامل ہو سکیں جب میرا امام انتقام لے سکینہ کے کان کے زخموں کا تو ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں جب امام انتقام لے بچی کے جسم پہ مارے جانے والے ہر تازیانے کا تو خدا ہم سب کو امام کے غلاموں میں شامل فرمائے اے سورہ فاتحہ کی التماس آپ کی خدمت میں امیر فاطمہ سید طفیل حسین نقوی مقدسہ خاتون سید شت حسین جعفری اور ظہیر اختر حامد حسین فہمید سلطانہ جعفری اختر سلطانہ سید خورشید حسن زیدی سید روشن علی زیدی تہذیب زہرا سید علی رضا عبدی علی حیدر کرار حسین توقیرہ خاتون اور ظفریار حسین سید محمد نقوی اور آمنہ خاتون سید محمد ابراہیم اور سارہ خاتون کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہداء کے لیے تمام علماء کے لیے اور آج حضرت ابو رافع جناب عبید اللہ بن ابی رافع اور علی ابن ابی رافع کو بھی یاد فرماتے ہوئے ہدیہ فرمائیے الفاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجعل محمد وعليه المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين